السلام علیکم پیارے بچوں، میں شوکت علی ٹیچر گورنمنٹ یو پی ایس شتکڑی کلاس 6 سبجیکٹ انگلش۔ ٹاپک ہے ہمارا شارٹ سٹوری نمبر 3۔ شارٹ سٹوری ہماری دا شیفرڈ ٹریجر۔ شیفرڈ یعنی شیفرڈ چرواہا، جسے کہتے ہیں چرواہے کی ایک واقعہ ہے اس کہانی کے اندر جو ہم پڑھیں گے۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ اے پور شیفرڈ ونس لیوڈ ان ایران، ایک غریب چرواہا ایران کے اندر رہتا تھا۔ دو ان ایجوکیٹڈ، وہ پڑھ لکھا نہیں تھا۔ ہی واز ویری وائس اینڈ ہیلپ فل، وہ بہت دانا اور مددگار تھا۔ دا کنگ ڈیسائیڈڈ ٹو میٹ ہم ان ڈسگائز، بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس چرواہے سے ملے گا، یعنی اپنا بیس بدل کر۔ تو یہ کہانی ہم پڑھیں گے۔ ان اے ولیج ان ایران، ایران کے ایک گاؤں میں، دیر ونس لیوڈ اے شیفرڈ، ایک شیفرڈ رہتا تھا۔ شیفرڈ چرواہا ہوتا ہے جو گائے بیل یعنی یا بھیڑ بکریاں چراتا ہے۔ ہی واز ویری پور، وہ بہت غریب تھا۔ ہی ڈیڈ ناٹ ہیو ایون اے اسمال کاٹیج آف ہز امن، اس کے پاس رہنے کے لیے ایک چھوٹی سی جھونپڑی بھی نہیں تھی۔ ہی ہیڈ نیور بین ٹو اسکول، وہ کبھی اسکول نہیں گیا۔ اور لرن ٹو ریڈ اینڈ رائٹ، نہ اس نے لکھنا پڑھنا سیکھا۔ فار دیر ویئر ویری فیو اسکول ان دوز ڈیز، ان دنوں بہت کم اسکول ہوتے تھے۔ دو پور اینڈ ان ایجوکیٹڈ، غریب اور ان پڑھ۔ دس شیفرڈ واز ویری وائس، یہ چرواہا جو تھا وہ بہت دانا تھا۔ ہی انڈرسٹوڈ، وہ سمجھتا تھا، پیپلز سارو، لوگوں کے دکھ، اینڈ ٹربلس اور مصیبتیں، اینڈ ہیلپڈ دیم، اور ان کی لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ فیس دیئر پرابلمس، کہ وہ اپنی مشکلات حل کر سکیں۔ ود کوریج اینڈ کامن سینس، برداشت اور ہمت کے ساتھ۔ مینی پیپل، بہت سارے لوگ، کیم ٹو ہم، اس کے پاس آتے تھے، فار ایڈوائس، نصیحت کے لیے، مشورہ لینے کے لیے۔ سون ہی بیکیم فیمس، اس طرح وہ بہت مشہور ہوتا گیا، فار ہز وزڈم اینڈ فرینڈلی، اور اپنے اس دوستانہ رویے سے۔ نیچر، دا کنگ آف دیٹ کنٹری، اس ملک کا بادشاہ جو تھا، ہیڈ، اس نے سنا، اباؤٹ ہم، اس کے بارے میں، اینڈ تھاٹ آف میٹنگ ہم، اور اس سے ملنے کے بارے میں سوچا۔ ڈس گائزڈ، یعنی بیس بدل کر، ایز اے شیفرڈ اینڈ رائڈنگ، وہ سوار ہو گیا، آن اے مول، ایک خچر کے اوپر۔ ون ڈے، ایک دن، دا کنگ کیم ٹو دا کیو، اس غار کے سامنے پہنچ گیا، ویئر دا وائس شیفرڈ لیوڈ، جہاں یہ چالاک دانا شیفرڈ رہتا تھا۔ ایز سون ایز دا شیفرڈ سا، جب شیفرڈ نے اسے دیکھا، دا ٹریولر کمنگ ٹوورڈز دا کیو، کہ سوار جو ہے اس کی طرف آ رہا ہے، اس کی غار کی طرف۔ ہی روز ٹو ویلکم، وہ کھڑا ہو گیا اس کا استقبال کرنے کے لیے۔ ہی ٹک دا ٹائرڈ ٹریولر، اس نے اس تھکے ہوئے مسافر کو لیا، ان سائڈ دا کیو، غار کے اندر۔ گیو ہم واٹر، پانی دیا، ٹو ڈرنک، پینے کے لیے، اینڈ اے شیئر آف ہز امن میگر میل، اس کے پاس کھانے کے لیے جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ اس کو بھی دیا۔ دا کنگ ریسٹڈ فار دا نائٹ، بادشاہ نے وہاں رات کو آرام کیا، ان دا کیو، غار میں، اینڈ واز گریٹلی امپریسڈ، اور وہ بہت متاثر ہوا، بائی دا شیفرڈ ہاسپٹلٹی، اس شیفرڈ کی جو میزبانی تھی، اینڈ وائس کنورسیشن، اور داناب باتیں جو تھیں، ان سے بادشاہ بہت متاثر ہوا۔ دا شیفرڈ واز ایبل ٹو میک آؤٹ دیٹ ہز وزٹر واز نن ادر دین دا کنگ، یہ شیفرڈ جو تھا یہ سمجھ گیا کہ یہ جو سیلانی ہے اس کے پاس جو آیا ہے یہ کوئی اور نہیں، بادشاہ ہے۔ دا کنگ میڈ دا وائس شیفرڈ گورنر آف اسمال ڈسٹرکٹ، تو اس بادشاہ نے اس شیفرڈ کو ایک ڈسٹرکٹ کا گورنر بنا دیا۔ ادر گورنر بیکیم جیلیس، دوسرے گورنر اس سے جلنے لگے، آفٹر نیو گورنر، اس نئے گورنر سے، کالڈ ہم ڈس اونیسٹ، اور انہوں نے اس کے اوپر بے ایمانی کا الزام لگایا۔ دو اسٹل ٹائرڈ، یہ تھکا ہوا تھا، دا کنگ ڈیسائیڈڈ ٹو ڈپارٹ دا نیکسٹ مارننگ، بادشاہ نے دوسری صبح وہاں سے
نکلنے کا ارادہ کیا. ہی سیڈ اس نے کہا مینی تھینکس فار یور کائنڈنیس ٹو اے پور ٹریولر. بادشاہ نے کہا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایک غریب مسافر کی اتنی میزبانی کی. آئی ہیو اے لانگ وے ٹو گو. مجھے بہت دور جانا ہے. پرمٹ می ٹو لیو. مجھے اجازت دیجیے جانے کی. لوکنگ اسٹریٹ انٹو دا آئیز. آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آف دا گیسٹ. مہمان کی. دا شیپرڈ ریپلائڈ. شیپرڈ نے جواب دیا تھینک یو. بہت شکریہ. یور میجسٹی فار پیئنگ می دا کمپلیمنٹ آف اے وزٹ. آپ کی بہت بڑی مہربانی. آپ نے مجھے موقع دیا اپنی مہمان نوازی کرنے کا. دا کنگ واز اسٹونشڈ ایز ویل ایز پلیزڈ. ہی از انڈیڈ ویری وائس. وہ بہت دانا تھا. ہی تھاٹ ٹو ہمسیلف. اس نے سوچا آئی نیڈ پیپل لائک ہم ٹو ورک فار می. مجھے ان لوگوں کے لیے کام کرنا چاہیے. اینڈ دا کنگ اپوائنٹڈ دس ہمبل شیپرڈ دا گورنر آف اے اسمال ڈسٹرکٹ. تو بادشاہ نے اس اچھے انسان کو اس ایک ڈسٹرکٹ کا گورنر بنا دیا، یعنی ایک علاقے کا گورنر بنا دیا. آلدو ہی روز ٹو پاور اینڈ ڈگنیٹی. آہستہ آہستہ اس کا طاقت جو تھی وہ بڑھتی گئی. دا شیپرڈ ریمینڈ اے ہمبل ایز ایور. شیپرڈ جو تھا یہ پہلے ہی کی طرح نرم دل خوش مزاج طریقے سے کام کرتا گیا. پیپل لاوڈ اینڈ آنرڈ ہم. لوگ اس کی بہت عزت اور احترام کرتے تھے. فار ہز وزڈم سمپیتھی اینڈ گڈنیس. ہی واز کائنڈ اینڈ جسٹ ٹو ون اینڈ آل. وہ سب کے لیے ایک ہی جیسا سلوک کرتا تھا. ہز فیم ایز اے فیئر اینڈ وائس گورنر سون اسپریڈ تھرو آؤٹ دا کنٹری. اور وہ پورے ملک میں مشہور ہوتا گیا. ناؤ دا گورنر آف ادر پروونسز. دوسرے علاقوں کے جو گورنر تھے ٹریبلی جیلیس، ان کو حسد پیدا ہوتا گیا آف ہم اس سے. اینڈ بگین ٹو ٹاک ٹو دا کنگ اگینسٹ ہم. اور بادشاہ سے اس کے خلاف باتیں کرنے لگے. دے سیڈ. انہوں نے کہا ہی از ویری ڈس آنیسٹ. یہ بہت بڑا بے ایمان ہے. اینڈ کیپس فار ہم سیلف پارٹ آف دا منی. یا اپنے لیے بچاتا ہے پیسے. دیٹ ہی کلیکٹ ایز ٹیکس فرام دا پیپل. لوگوں سے جو ٹیکس وصول کیا جاتا ہے اس میں سے یہ پیسے اپنے لیے چھپا لیتا ہے. وائی ڈیڈ ہی آلویز کیری ود ہم. یہ کیوں اپنے ساتھ اٹھاتا ہے. دے ایڈڈ ان آئرن چیسٹ. وہ لوہے کی ایک صندوق چھوٹا سا جسے کہتے ہیں یعنی بکسا اپنے ساتھ کیوں اٹھاتا ہے. پرہیپس ہی کیریڈ ان اٹس ٹریجر دیٹ ہی ہیڈ سیکریٹلی کلیکٹڈ آفٹر آل. جو یہ لوگوں سے لے کر چھپاتا ہے وہ اسی میں چھپا کے رکھتا ہے. دے سیڈ موکنگلی ہی واز این آرڈینری شیپرڈ اینڈ کوڈ بی ہیو ٹو نو بیٹر. یہ حقیقت میں شیپرڈ ہے. یہ کوئی بھی بہتر یعنی اچھائی نہیں کر سکتا. دا نیو گورنر واز کالڈ ٹو دا پیلس. اس شیپرڈ گورنر کو بلایا گیا بادشاہ کے محل میں. ہی واز آرڈرڈ ٹو ایکسپلین وائی ہی آلویز کیریڈ این آئرن چیسٹ. اور اس سے کہا گیا کہ وہ بتائے کہ وہ کیوں اپنے ساتھ یہ لوہے کا صندوق ساتھ اٹھا کے رکھتا ہے. وائی ڈیڈ دا چیسٹ کنٹین. واٹ ڈیڈ دا چیسٹ کنٹین. اور اس کے اندر کیا ہے. ایٹ فرسٹ شروع میں دا کنگ ڈیڈ ناٹ پے اٹینشن ٹو دیز رپورٹس. بادشاہ نے غور نہیں کی دوسرے گورنروں کی باتوں پہ. بٹ ہاؤ لانگ کوڈ ہی اگنور. لیکن کب تک وہ اگنور کرتا دیز گورنرس اینڈ دیئر اینڈ لیس اسٹوریز اباؤٹ دا شیپرڈ. یہ گورنر جو بنائی ہوئی باتیں بتا رہے تھے شیپرڈ کے خلاف. ون تھنگ ایک چیز واز سڈن دا کنگ ڈسکورڈ. بادشاہ اب دیکھنا چاہتا تھا دا نیو گورنر ڈیڈ کیری این آئرن چیسٹ ود ہم ایٹ دا ٹائم آل دا ٹائم. کیوں یہ گورنر ہونے کے باوجود اپنے ساتھ لوہے کا بکسا اٹھا کے رکھتا ہے. سو ون ڈے. اس طرح ایک دن دا نیو گورنر واز سمونڈ ٹو دا پیلس. بادشاہ کے محل میں پہنچا. ہی کیم رائڈنگ آن ہز کیمل. وہ اپنے اونٹ کے اوپر تھا. اینڈ ٹو ایوری ون ڈیلائٹ دا فیمس آئرن چیسٹ. سب لوگ اسی بات کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ دیکھیں گے. واز دیئر
fastened securely behind him on the camel back کہ گورنر کے پاس لوہے کے صندوق میں یعنی کیا چھپا ہوا ہے. Now the king was angry. بادشاہ کو غصہ ہوا. He thundered. وہ گرجا. Why do you always carry that iron chest? تم کیوں یہ لوہے کا صندوق اپنے ساتھ اٹھائے رکھتے ہو with you? What does it contain? اس میں کیا ہے؟ The governor smiled. گورنر مسکرایا. He asked his servant. اس نے اپنے نوکر سے کہا to bring in the chest کہ لوہے کے صندوق کو اندر لایا جائے. How eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out. سب لوگ انتظار کر رہے تھے اس بات کا کہ ابھی شیپرڈ کے لوہے کے صندوق سے کیا ملے گا. But how great was their astonishment and even of the king himself. بادشاہ بھی اس بات کا انتظار کر رہا تھا. When the chest was opened. لیکن جب وہ لوہے کا صندوق کھولا گیا. No gold. کوئی سونا نہیں تھا. اور سلور یا چاندی. اور جیولس یا کوئی ہار سنگار. But an old blanket. ایک پرانی کمبل تھی. Was all that came out. جو اس کے ساتھ رہتی تھی. Holding it up. اسے اوپر اٹھایا. Proudly. فخر کے ساتھ. The shepherd said. شیپرڈ نے کہا. This my dear master. یہ ہے میرے استاد. Is my only treasure. میرا خاص چیز جو ہے یہی ہے. I always carry it with me. میں اسے ہمیشہ ساتھ رکھتا ہوں. But why do you carry such an ordinary blanket? تم ایک عام سے کمبل کو کیوں اپنے ساتھ رکھتے ہو with you? Surely you are the governor. تم ایک گورنر ہو آپ ڈسٹرکٹ ایک علاقے کے. The king asked. بادشاہ نے پوچھا. To which the shepherd replied. شیپرڈ نے جواب دیا with quite dignity. This blanket is my old friend. یہ کمبل میری پرانی ساتھی ہے. It will still protect me if at any time. مجھے جب بھی ضرورت پڑتی ہے یہ میری حفاظت کرتی ہے. Your Majesty. تمہارا بڑا پن جو ہے should wish to take away my new cloak. تم مجھ سے اپنی دی ہوئی گورنری واپس لے سکتے ہو. How pleased the king was. بادشاہ کتنا نرم ہو گیا. And how impressed the jealous governor. اور یہ جو جلنے والے گورنر جو تھے became to hear the wise man reply. اس دانا آدمی کی بات سن کر پریشان ہو گئے. Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. اب انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ شیپرڈ جو ہے یہ اس ملک کا سب سے دانا اور عقل مند آدمی ہے. The king made him the governor of a much bigger district that very day. بادشاہ نے اسی دن سے اسے بہت بڑے علاقے کا گورنر بنا دیا. پیارے بچوں یہ سادگی اور ایمانداری کی کہانی جو تھی دا شیپرڈ ٹریجر. اس کا نام تھا دا شیپرڈ ٹریجر. تو یہ کہانی تھی جسے ہم نے آج اس کلاس میں پڑھا. مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی لگے گی. تو پیارے بچوں یہی حقیقت ہے. ہم اس کی ایکسرسائز دوسری کلاس میں کریں گے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آئے گی. باقی والسلام.